أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه وتعالى أيضا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فرداً سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ امام المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام نبی الرحمہ بھی ہے۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ آپ کو مومنوں کے حق میں رحم کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جن کو تمہارے نقصان میں پڑنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تمہاری فلاح اور تمہاری نجات کے بڑے فکر مند ہیں، حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے حق میں انتہائی مشفق اور مہربان ہے۔ آپ کی رحمت اور شفقت کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں مانگی۔ اے اللہ میری امت کو غرق کے ذریعے سے تباہ و برباد نہ کرنا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے تباہ و برباد نہ کرنا، یہ دعا بھی قبول کر لی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگارہ میری امت کی آپس میں لڑائی نہ ہو، ان کا اتحاد باقی رہے، ان کا اتفاق باقی رہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کی امت پر ایسا کوئی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا جس کے نتیجے میں آپ کی ساری امت تباہ و برباد کر دی جائے، جس طرح سابقہ قوموں میں ہوا تھا، ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی امت پر فتنے آئیں گے، یہ امت فتنوں سے دوچار ہوگی۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جو اردو زبان میں بھی بہت زیادہ مستعمل ہے، جسے کہا جاتا ہے فتنت الذهب والفضة، میں نے سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا تاکہ معلوم کر سکوں یہ کھرا ہے کہ کھوٹا۔ تو فتنے کے معنی ہیں جانچنے کے، پرکھنے کے، اس لیے کہ جب آدمی فتنے سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی اندرونی کیفیت کا علم ہوتا ہے، اس کی ایمانی حالت کیا ہے پتہ چلتا ہے۔ تو اصطلاحی طور پر فتنہ ان آزمائش کی شکلوں کو کہا جاتا ہے جن میں مبتلا کر کے اللہ بندوں کو آزماتے ہیں۔ آنے والے فتنے بسا اوقات ہماری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، بسا اوقات اللہ کو ہمارا امتحان مقصود ہوتا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے اللہ ہمیں فتنوں سے دوچار کر دیتا ہے۔ فتنے 2 طرح کے ہیں، ایک ہے خاص فتنہ، ایک ہے عام فتنہ۔ خاص فتنے سے مراد انفرادی فتنہ ہے جس میں ہر ایک مبتلا ہوں گے،
اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم میں سے ہر ایک کو خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ اللہ ہر ایک کو آزماتا ہے، یہ انفرادی فتنہ ہے۔ اللہ خوشحالی اور تنگ دستی کے ذریعے سے بندوں کو آزماتا ہے۔ فتنے کی ایک دوسری قسم ہے عام فتنہ۔ عام فتنے سے مراد اجتماعی فتنہ ہے، جس کا شکار صرف افراد نہیں ہوں گے، جس کا شکار پوری امت مسلمہ ہوگی، جو سمندر کی طرح جوش ماریں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا تم میں سے کون ہے جسے فتنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں کہنے لگا امیر المومنین مجھے فتنوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا حدیث بیان کرو، تم بڑے دلیر آدمی ہو، تم بڑے بہادر آدمی ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فتنۃ الرجل فی اہلہ ونفسہ ومالہ ودارہ، آدمی کا فتنہ اس کے اہل و عیال سے متعلق ہے، اس کے اپنے جان سے متعلق ہے، اس کے مال سے متعلق ہے، اس کے اولاد سے متعلق ہے، اس کے پڑوسیوں سے متعلق ہے۔ جب یہ حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے میری مراد یہ فتنہ نہیں ہے، میری مراد ایسا فتنہ ہے جو سمندر کی طرح جوش مارے گا۔ ایسے فتنوں سے متعلق اگر تمہیں کوئی حدیث یاد ہے تو بیان کرو۔ یہ انفرادی فتنہ، اس سے متعلق میں حدیث کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں۔ ایسے فتنوں سے متعلق جو سمندر کی طرح جوش مار رہے ہوں گے، ان فتنوں سے متعلق کوئی حدیث ہو تو بیان کرو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے عمر، اے امیر المؤمنین، آپ کو ان فتنوں سے کیا واسطہ؟ اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ آپ کیوں ان فتنوں سے متعلق حدیث پوچھ رہے ہیں؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان سے پوچھنے لگے وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا دروازے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ دروازہ کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دروازے سے مراد خود عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ جب تک آپ زندہ تھے، بقید حیات تھے، فتنہ سر نہیں اٹھا سکا، بڑی جلالی شخصیت تھی۔ اگر کسی راستے پر چلتے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ بالآخر یہ دروازہ توڑ دیا گیا۔ آپ فجر کی صلاۃ پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، ابو اللؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی نے حالت صلاۃ میں آپ پر وار کیا، اسی میں آپ زخمی ہو گئے اور اسی میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو فتنے دو طرح کے ہیں، ایک عام فتنہ ہے جس میں آپ کی ساری امت دو چار ہوگی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے۔ آپ صحابہ سے مخاطب ہو کر کے پوچھنے لگے کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ تم کو بھی نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کو تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں پر بارش کے قطروں کے مانند نازل ہوتے ہوئے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، پوری امت محمدیہ ان فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔
موجودہ دور کے بعض فتنے کیا ہیں؟ موجودہ دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ جہالت کا فتنہ ہے۔ جہالت یہ ہر قسم کے شر، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کے فتنوں کا سرچشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یرفع العلم، قیامت سے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت کا دورہ ہوگا، جہالت عام ہو جائے گی۔ جب جہالت عام ہو جائے گی تو فتنے سر اٹھائیں گے۔ وہ فتنے شبہات کے بھی ہو سکتے ہیں، شہوات کے بھی ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں بدعقیدگی عام ہو جائے گی، شرک عام ہو جائے گا، بدعات عام ہو جائیں گے، رسم و رواج اور خرافات عام ہو جائیں گے، بدعملی عام ہو جائے گی، شراب نوشی، زنا، بدکاری، یہ سب چیزیں عام ہو جائیں گی۔ تو معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، تمام فتنوں اور تمام برائیوں کا سر چشمہ اگر کوئی ہے تو یہی جہالت ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک دوسرا فتنہ ہے الحاد، بے دینی کا فتنہ، عقل پرستی کا فتنہ۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی عقل کو کتاب اور سنت کے تابع کرتا ہے، کتاب اور سنت کو اپنی عقل کے تابع نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، نیک اعمال میں جلدی کرو فتنوں سے قبل۔ اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات کی طرح تاریک ہوں گے، حق دکھائی نہیں دے گا۔ اندھیری رات کی طرح تاریک ہوں گے، جس طرح تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے، اسی طرح حق کو پہچاننا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح میں مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ صبح ایمان کی حالت میں گزاری ہوگی لیکن شام وہ کفر کی حالت میں گزرے گا۔ شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ آدمی دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کر دے گا۔ یہ بے دینی کا فتنہ ہے، یہ الحاد کا فتنہ ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی وہ ہے انکار حدیث کا فتنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک پیٹ بھرا ہوا شخص مسند پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ علیکم بہذا القرآن، تم اس قرآن کو لازم پکڑو۔ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فأحرموه۔ اے لوگوں، قرآن میں جو چیز حلال ہے اس کو حلال جانو، قرآن میں جو چیز حرام ہے اس کو حرام جانو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کیا اس فتنے سے، فرمایا کہ اے لوگوں خبردار، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُهُ فَهُوَ بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ اگر رسول کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا کیا ہوا حرام ہے۔ اللہ کے حرام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو حرام قرار دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کسی چیز کو حرام قرار دے تو اس سے رکنا نجات کے لیے ضروری ہے، کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے روک دیں اپنی امت کو، اس سے رک جانا بھی اخروی نجات کے لیے ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے لوگوں اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، قرآن کے مانند اور ایک چیز اللہ نے مجھے عطا کی ہے، وہ سنت ہے، وہ حکمت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث ہیں۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے دنیاوی علوم کا فتنہ۔ دنیاوی علوم کا فتنہ، دنیاوی علوم فی نفسی ہی یہ مباح ہیں، یہ بھی نفع بخش علم ہے، حرام نہیں ہے دنیاوی علم کا سیکھنا، لیکن دنیاوی علوم میں ایسے مشغول ہو جانا، منہمک ہو جانا کہ بندہ دینی علم سے غفلت کا شکار ہو جائے، اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو،
تو بہت سارے لوگوں کے لیے دنیا کا علم فتنے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے علم میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے منہمک ہو گئے، انہوں نے دین کا بنیادی علم حاصل نہیں کیا، ان کو شریعت کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، جب رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر کے آئے، وہ اس علم سے خوش تھے جو ان کے پاس تھا، جو علم انہوں نے سیکھ رکھا تھا اس علم سے خوش تھے، اسی علم کو انہوں نے کافی سمجھا، انہوں نے وحی الہی سے بے رغبتی کا اظہار کیا۔ تو موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ دنیاوی علوم کا فتنہ ہے کہ آدمی دنیاوی علوم میں اتنا مشغول ہو جائے، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، جو شرعی علم جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کو ضرورت بنا لے۔ آج مسلمانوں نے دینی علم کو، جو کہ جس کو سیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر فرض قرار دیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آج ہمارے نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ دنیاوی علم جس کا فائدہ آپ کو بس اس دنیاوی زندگی میں حاصل ہوگا، قبر میں نہیں ہے، آخرت کی زندگی میں حاصل نہیں ہوگا۔ ہم نے دنیاوی علوم کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار دنیاوی علوم میں ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ مال اور اولاد کا فتنہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک خاص فتنہ ہے جس میں دو چار کر کے اللہ نے سابقہ قوموں کو آزمایا ہے۔ وہ فتنۃ امتی المال، اللہ میری امت کو مال کے ذریعے سے آزمائے گا، مال کی فراوانی کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے۔ مال کی فراوانی آدمی کو سرکش بنا دیتی ہے، اگر مال کی کمی ہو تو آدمی کافر بن جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور فقر سے پناہ طلب کرتے تھے۔ کفر کے بعد فقیری کا ذکر ہے، اس لیے کہ فقیری بسا اوقات آدمی کو کفر کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہے۔ تو مال اور اولاد کا فتنہ، فتنوں میں سے موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے عہدہ اور منصب کا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انکم ستحرسون علی الامارہ، تم عہدہ اور منصب کے لیے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، تم عہدہ اور منصب کی حرص رکھتے ہو۔ یقین جانو قیامت کے دن یہی عہدہ اور منصب تمہاری ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا، تمہاری شرمندگی کا باعث بنے گا۔ اس لیے کہ عہدہ اور منصب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے، اس سے متعلق قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا۔ کہا کہ آج تم حرص کرتے ہو عہدہ اور منصب کے لیے، لیکن یہی عہدہ منصب قیامت کے لیے تمہاری حسرت اور تمہاری شرمندگی کا باعث بنے گا۔ یہ کوئی اعزاز نہیں ہے عہدہ منصب، عہدہ اور منصب کو اعزاز نہ سمجھیں، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک امانت ہے، اس سے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان کے مال کی محبت، عہدہ اور منصب کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ عہدہ اور منصب کا فتنہ بھی ہے۔ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ عورتوں کا فتنہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے عورتوں کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ، امت کے مردوں کے لیے میں نے اپنے بعد جو بڑا فتنہ چھوڑا ہے ان میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہ شیطان کی رسیاں ہیں جس کے ذریعے سے وہ مردوں کو شکار بناتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ،
اے لوگوں دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اللہ تمہیں اس دنیا کا وارث بنانے والا ہے، اس دنیا کا جانشین بنانے والا ہے، خبردار دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں بگاڑ کا آغاز عورتوں کے راستے سے ہوا تھا۔ جب وہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے پھر وہ زوال کا شکار ہو گئے، پھر ان میں بگاڑ پھیل گیا۔ اگر ہم عورتوں کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، اس بارے میں سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی اور بیٹیوں کی دینی تربیت پر فوکس کریں، بچوں کو دین سکھائیں، ان کو شریعت کا علم دیں۔ اگر ہم ان کو فتنہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے لیے فتنہ بنے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی دینی تربیت کریں، ان کی اسلامی تربیت کریں، ان کو آداب سکھائیں، ان کو اخلاق سکھائیں۔ اور اس بارے میں خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ خود کو لوگوں کے لیے فتنہ ہونے سے بچائیں، لوگ ان کے بسبب فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں کی جماعت تم گھروں کو لازم پکڑو، زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار کا مظاہرہ نہ کرو، اگر ضرورت کے بقدر گھر سے نکلنا ہو تو پورے وقار کے ساتھ اسلامی جو پردہ ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلتی ہے تاکہ اجنبی مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، آپ نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے، بدکار عورت ہے، یہ مومنہ عورت کا شعار نہیں ہے۔ عورتوں کا فتنہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اجنبی عورتوں سے خلوت اختیار نہ کریں، تنہائی اختیار نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھی مرد کسی عورت سے خلوت اختیار کرتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو غرض موجودہ دور کے فتنے بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اب سوال یہ ہے فتنوں سے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں؟ اگر ہم فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنا کر کے، جن کو اختیار کر کے ہم فتنوں کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ فتنوں کے بارے میں جانیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ اس فتنے میں، اس شر میں اپنے آپ کو واقع ہونے سے بچا سکوں۔ جس طرح آپ خیر کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، نیکیاں آپ جان رہے ہیں، وہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ فتنہ کیا ہے پہلے سیکھیں، معلوم کریں، فتنوں کی پہچان ہو۔ اگر آدمی کو فتنوں کی پہچان نہ ہو تو پھر وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ فتنوں کے دور میں انسان کو چاہیے کہ حسب استطاعت فتنوں سے دور رہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستکون فتن، قیامت کے قریب فتنوں کا دور دورہ ہوگا۔ فتنوں کے زمانے میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان فتنوں میں جھانکے گا، فتنہ اس کو بھی نشانہ بنا لیں گے۔ تو حسب استطاعت ہم کو چاہیے کہ جو فتنے کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ان سے ہم لوگ دور رہیں، کنارہ کشی اختیار کریں، اس لیے کہ فتنے اتنے تیز ہوں کہ قیامت کے قریب جو جھانکے گا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو فتنوں میں واقع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، تم کو درست راستے کی رہنمائی کرتی ہے، بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ یقیناً اگر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو ہم فتنوں میں اپنے آپ کو واقع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اگر فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت،
خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، انتہائی جامع خطبہ تھا، انتہائی بلیغ اور فصیح خطبہ تھا۔ اس خطبے کو سن کر کے ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئی، ہمارے دل دہل گئے، ایسے لگ رہا تھا گویا کسی الوداع ہونے والے کا خطبہ ہے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا خطبہ سن کر کے ایسے محسوس ہو رہا ہے یہ کسی الوداع ہونے والے کا خطبہ ہے۔ اللہ کے رسول آپ ہم کو نصیحت کیجئے، اللہ کے رسول آپ ہم کو وصیت کیجئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں انہو من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، یقیناً تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، فتنہ دیکھے گا، شر دیکھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی، ان اختلافات کے دور میں، ان فتنوں کے دور میں فعلیکم بسنتی، تم میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا، بدعات اور خرافات سے بچنا۔ اگر ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے پر توجہ دیں، علمی مجالس میں شرکت کریں، اس لیے کہ آدمی علم سیکھ کر کے ہی، علم حاصل کر کے ہی اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف روایت آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کے لیے مکہ اور مدینہ میں داخلہ حرام کر دیا گیا ہے۔ دجال مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مدینے سے باہر ایک سنگلاخ زمین پر رکے گا، اس کے پاس اہل مدینہ میں سے، مدینے والوں میں سے جو سب سے نیک ہے، جو سب سے بہتر ہے، وہ اس کے پاس آئے گا، دجال کے پاس کہے گا میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں وہی تو دجال ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں تو ہی وہ دجال ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ اور خبردار کیا تھا۔ ایک مومن کو کیسے علم ہو گیا کہ وہی دجال ہے؟ اس لیے کہ بس علم تھا۔ وہ دجال لوگوں سے کہنے لگا اگر میں اس کو قتل کر دوں، دوبارہ زندہ کر دوں، کیا تم لوگوں کو میرے الہ ہونے میں، میرے معبود ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں۔ چنانچہ وہ مومن بندے کو قتل کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد مومن بندے کا جواب کیا ہوگا؟ مومن کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا ہے، اب تو مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے تو ہی وہ دجال ہے جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ اور خبردار کیا ہے۔ اگر علم ہو آپ کے پاس، اگر علمی مجالس میں آپ شرکت کریں، علماء سے اگر آپ کا تعلق مضبوط ہو، تو یقیناً آپ اپنے آپ کو فتنوں کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علم ہم کو کن سے لینا ہے؟ جن کے پاس شریعت کے ادھوری معلومات ہیں ان سے ہم کو علم نہیں لینا ہے، علم علماء ربانیین سے لینا ہے۔ فتنوں کے دور میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی جو آراء ہیں، جو کبار علماء ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، ان کی رائے کو اپنی رائے بنائیں، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو فتنوں کے دور میں علماء کی آراء کیا ہیں، علماء کے نظریات کیا ہیں، اس کو معلوم کریں اور اس کو اپنا نظریہ بنا لیں، اس طرح آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فتنہ ظاہر ہوتا ہے تو علماء اپنے علم کی روشنی میں پہچان لیتے ہیں کہ وہ فتنہ ہے، جب فتنہ رخصت ہوتا ہے تو عوام کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس دین کا ادھورا علم ہے، جو ادھوری معلومات رکھتے ہیں، ان سے ہم کو علم نہیں لینا ہے، علماء ربانیین سے علم لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو ایک بارگی نہیں اٹھائے گا، علم کو علماء کے ذریعے سے اٹھا لے گا۔ جب دنیا سے علماء رخصت ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے سوال ہوگا فَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بلا علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اور جو علماء سو ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، غالباً آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال اور کذاب قسم کے لوگ ظاہر ہوں گے۔
جھوٹے لوگ، فریبی لوگ ظاہر ہوں گے. یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا ایسے جو علماء سو ہیں ان سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے. تو فتنوں کے دور میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ علماء ربانیین، جن کے پاس کتاب اور سنت کا مضبوط علم ہے، گہرا علم ہے، جن کے پاس صحیح فہم ہے کتاب اور سنت کی، ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں اور ان کی رائے کو اپنی رائے بنائیں. فتنوں کے دور میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اتحاد کی جو فضا ہے اس کو برقرار رکھیں، اتحاد کی فضا برقرار رکھیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اتمام کرتے تھے، ظہر اور عصر کی نماز مکمل پڑھاتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اختلاف کیا، ایک شرعی تعویل کی بنا پر وہ ایسے کرتے تھے. کہا مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے، صلاۃ ادا کی جائے ظہر اور عصر کی. بعد میں دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی اقتداء میں صلاۃ ادا کر رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ نے تو ہمیں یہ بات بتائی کہ سنت یہ ہے کہ مینا میں 2 رکعت صلاۃ پڑھی جائے ظہر اور عصر کی، لیکن آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں جو کہ اتمام کرتے ہیں. کیا کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کہ اختلاف اور بری چیز ہے، اختلاف اور بری چیز ہے. تو فتنوں کے دور میں کوشش کریں کہ اتحاد اور اتفاق کی جو فضا ہے اس کو برقرار رکھیں. مسائل کو بنیاد بنا کر کے امت ٹولیوں میں بٹ جائیں، فرقوں میں بٹ جائیں، یہ بری اور معیوب چیز ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برائی پر نکیر کرتے ہوئے بھی آپ نے الگ مسلح نہیں بنایا. آپ تو فتنوں کے دور میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو برقرار رکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. فتنوں کے دور میں ہم کو چاہیے کہ کسی بھی شخص پر یا کسی بھی جماعت پر کفر کا فتویٰ لگانے سے باز رہیں، لوگوں کی تکفیر سے باز رہیں، کسی بھی ادارے پر، کسی بھی جماعت پر، کسی بھی شخص پر. ہاں آپ کسی بھی قول یا فعل کی نسبت آپ کفر کی طرف کر سکتے ہیں. آپ کہیں یہ کرنے والا کافی کفریہ کام کرتا ہے، یہ کہنے والا کفریہ بولتا ہے. لیکن فتنوں کے دور میں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی متعین شخص کو کافر کہیں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء ربانیین کی ذمہ داری ہے. عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی متعین مسلمان کو، چاہے وہ شرک کیوں نہ کرتا ہو، چاہے وہ کفر کیوں نہ کرتا ہو، کسی بھی متعین کلمہ گو مسلمان کو کہیں کہ تو کافر ہے. تکفیر سے ہم کو باز رہنی ہے فتنوں کے دور میں. فتنوں کے دور میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ نرمی اختیار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے، یہ رفق کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. جہاں نرمی ہوگی وہاں اللہ کی مدد آئے گی، وہاں برکت ہوگی. جہاں سختی آئے گی وہاں مسائل الجھ جائیں گے. تو فتنوں کے زمانے میں کوشش کریں نرمی اپنائیں، سختی اختیار نہ کریں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں. فتنوں کے دور میں، فتنوں کے زمانے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عدل اور انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. عدل اور انصاف کا دامن نہ چھوڑیں. آدمی عدل اور انصاف کا دامن کب چھوڑ دیتا ہے؟ یا تو کسی کی حمایت میں یا تو کسی کی دشمنی میں. غلطی جس کی بھی ہو فتنوں کے دور میں عدل کا دامن آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بولو تو عدل اور انصاف پر بات بولو، چاہے سچ بولنے کے نتیجے میں تمہارے خرابت داروں کو نقصان کیوں نہ پہنچتا ہو. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. ہر حال میں فتنوں کے دور میں لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں، مسلم ہے کہ غیر مسلم، صرف اس بنا پر کہ وہ مسلمان ہیں آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں غلطیوں کے باوجود، اور صرف اس بنا پر کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، حق پر ہونے کے باوجود، کچھ مسائل میں وہ صحیح ہونے کے باوجود ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں.
کبھی ایسے نہیں ہونا ہے۔ تو فتنوں کے دور میں عدل اور انصاف کا دامن ایک مسلمان کو چاہیے کہ تھامے رہیں۔ عدل فتنوں کے دور میں انسان کو چاہیے کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو، جو فراغت کے اوقات ہیں گھر میں گزارو، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول یہ آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اور موجودہ دور کے جو سوشل میڈیا ہیں، یہ سارے ذرائع ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل کھوکھلا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، زیادہ وقت گھر میں گزارو اور اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاؤ۔ فتنوں کے دور میں ہم اپنے آپ کو فتنوں میں واقع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار، ہر قسم کے فتنوں سے، چاہے ظاہری فتنہ ہوں کہ چاہے باطنی فتنہ ہوں، جس فتنے کو ہم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو، اللہ ہر قسم کے فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما، مرتے دم تک دین پر دائم اور قائم رکھ۔ اس بات کی ہر مسلمان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ ہوتے تو آپ بکثرت کس دعا کا التزام اور اہتمام کرتے تھے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس دعا کا التزام اور اہتمام کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھ۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ تو ہر مسلمان کو اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہر قسم کی فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما، جب موت آئے تو ایسے نہ ہو کہ ہم کسی فتنے سے ہم لوگ دوچار ہوں۔ تو غرض اسی خطبہ جمعہ پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔